الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیدار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان زائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق تم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی متقدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر سید السادات اور نائب امیر تحریک لبیک پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن تحریک لبیک کی شان آن جان پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری اور غیرت و حریت کا نشان اس کے بعد مجلس شورا کے رکن اور قائد سندھ علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب ناظم اعلیٰ سندھ صوفی یحییٰ قادری صاحب جن کو بابا جی کہتے تھے کہ یہ میرا ملنگ ہے اور نواب شاہ ڈویژن کے امیر
قبلہ محترم محمد مشتاق جٹ صاحب اور آپ کے وہ تمام ساتھی جنہوں نے اس سٹیج سے لے کر وہ آخری کرسی تک بچھائی، تمام کو میرا سلام عقیدت۔ اس لیے کہ مجھے احباب کہہ رہے تھے کہ سندھ کا مزاج نہیں ہے کہ رات کے اس پہر تک جانگا، میں نے کہا یہ سندھ والے نہیں، یہ عشق والے آئے بیٹھے ہیں۔ اور عشق نہ وقت کی قید دیکھتا ہے، نہ زمانے کی قید دیکھتا ہے، نہ مرتبے کی قید دیکھتا ہے، نہ مقام کی قید دیکھتا ہے۔ عشق کے اپنے اصول ہیں اور یہ کیا کرتا کیا ہے، جس طرح اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میں نے کہا یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا مزاج ان کے جلسے کے مطابق ملتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے عشق کی بات ہوگی تو عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ عقل کہہ رہی ہوگی کہ رات بڑی گزر چکی ہے، بڑی رات گزر چکی ہے، چلو گھر کو چلیں، لیکن عشق کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، ابھی تو مزہ آ رہا ہے، ابھی تو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا وقت آ رہا ہے، ابھی کیوں گھر چلیں، ابھی تو ہم نے ہر ظالم کو بتانا ہے کہ یہی وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی۔ اس کاغذ میں بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے شب و روز محنت کی اور جن کی محنتوں کا ثمر ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ استاد صاحب فرماتے تھے، ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ فرماتے تھے، اور جھلیو اسلام کسی کا رکھتا نہیں ہے کچھ، اسلام فوراً لٹا دیتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ ایک مٹھی جو دیے تھا، ایک مٹھی، اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کی نعمتیں ان کے پاؤں میں ڈال دی تھی۔ اور اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اقبال کہتا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جس کا عمل اس لیے نہیں ہے کہ جناب میں سٹیج پر نظر آ جاؤں، میں جناب نام بن جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اقبال کہتا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اور اس پر حضرت مائی رابعہ بصری لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات وہ کرتے ہیں، میں نے کہا اسلام کی تو مخدرات عورتیں اتنی دلیر ہیں جن کی قیامت تک کوئی مثل نہیں مل سکتی۔ حضرت مائی رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، یا اللہ اگر میں تیری دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ضرور سزا دینا، اور اگر میں تیری جنت کی لالچ سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی جنت سے ضرور محروم رکھنا۔ میں تو جو کچھ کرتی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں اور تیری رضا کے لیے کرتی ہوں۔ اور یاد رکھنا لبیک والوں کا مقصد اقتدار میں آنا نہیں ہے، لبیک والوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سیٹیں مل جائیں، نام مل جائے اور جناب بڑا کوئی جناب اشتہاروں میں نام آ جائے اور پٹیاں چل جائیں۔ لبیک والوں کا مقصد ان کا قائد ان کو بتا کر گیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ہمارا قائد ہمیں بڑی سیدھی راہ دے کر گیا ہے، وہ سیدھی راہ صراط مستقیم ہے، جس راہ پر بتا کر گیا ہے کہ آپ نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ جناب اوپر دیکھنا ہے نہ نیچے دیکھنا ہے، بس حضور کے دین کا کام کرنا ہے اور ان کے پرچم کو بلند کرنا ہے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور یہ وہ نام نامی ہے جس کے ساتھ تم اپنا نام جوڑ دو گے تو تمہارا نام بھی بلند ہو جائے گا۔ وہ نام کس طرح بلند ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جناب نہیں، جناب مختلف قسم کے لوگ کہتے تھے کہ خادم رضوی خادم رضوی، لیکن ابھی دنیا سے جانا ہوا کہ بابا جی خود فرماتے تھے، روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ سب جناب سب دنیا کے عہدے آپ کے اسی شہر کا
وہ جناب سیاستدان جو اپنے آپ کو بڑا بکار کہتا ہے، بڑا لومڑ کہتا ہے، وہ جناب جب عہدے پر تھا تو بڑے ادب سے نام لیا جاتا تھا، عزت مآب جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری، صرف زرداری رہ گیا، صرف زرداری۔ جناب وہ جو قوم کو مکے دکھاتا تھا، جب سیٹ پر تھا تو نام لیا تھا جناب چیف آف آرمی اسٹاف محترم المقام جناب پرویز مشرف صاحب، صرف مشرف رہ گیا۔ وہ جناب وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب نواز شریف صاحب نام لیا جاتا تھا، لیکن صرف نواز شریف رہ گیا۔ لیکن بابا جی کو دنیا میں خادم رضوی کہتے رہے، لیکن جب بابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بچے بھی پکار اٹھے، بڑے بھی پکار اٹھے، اپنے بھی پکار اٹھے، بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ تو اعزاز تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ نواب شاہ والے اگر تھک گئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر آواز تو ان گھروں تک جانی چاہیے اور ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ میدان میں محمد عربی کے غلام آئے بیٹھے ہیں۔ واہ جی واہ، واہ نواب شاہ والے، واہ واہ واہ، آپ کی بھی واہ واہ، کیونکہ ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جو حضور کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور کے لیے اپنا قدم اٹھائے، حضور کے لیے اپنا مال لگائے، حضور کے لیے اپنی جان پیش کرے، حضور کے لیے اپنے سارے اسباب پیش کر دے۔ ہم تو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ بیٹھ جاؤ میں ظلم کرنے پر اتر آؤں گا، تو یاد رکھنا اگر تم ظالم ہو تو ہر ظالم کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم 4 دھمکیاں دے کر ہمارے کارکنان کو ڈرانو گے، تو یاد رکھنا میں اور میرے کارکنان جس طرح گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے رہے، اس طرح سندھ کی ہر گلی میں کھڑے ہوں گے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نہ چھیڑو کسے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو اور مجھے تمہاری اوقات بھی پتا ہے۔ خبردار کسی نے تحریک لبیک کے کسی کارکن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھی۔ ہاں ہمارے بابا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، ہمارے قائد نے، کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جماعت بن۔ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے آپ نے حضور کے جمال کا مظہر بن جانا ہے، نرم ہو جانا ہے، بچ جانا ہے، اسے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ پھر یاد رکھنا، پھر ہم اللہ کا قہر بن کر اس ظالم کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی سامنے کتنا دلیر ہے، اور سامنے کوئی کتنا طاقتور ہے، اور سامنے کوئی کتنا بڑا جاگیردار اور وڈیرا ہے۔ پھر ہم لبیک کا نعرہ لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ پھر نہ ہمیں سر کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے گھر کی پرواہ رہتی ہے۔ پھر ہم اس وقت ہی جاتے ہیں جب اس کا تختہ الٹ کر اس کو لندن بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں چھیڑنے والے آج ملک میں بھی نہیں ہیں۔ اگر تم 4 دن یہاں جی رہے ہو اور تمہارے پاس اگر حکومت آ گئی ہے تو
पंजाबी में कहते हैं कि जर के खाओ, जरा तमीज रखो, जरा हौसला रखो। तुम्हारी दौलत बता रही है ये दौलत नहीं है। हमें पता लग रहा है तुम कमजोर हो, और खबरदार हमारे उम्मीदवार, अभी तो यार इलेक्शन का मैदान लगा है, अभी तो तुमसे बहुत सारे हिसाब बाकी हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तुमसे चुकाने हैं। तुम सबका गिरबान पकड़ के पूछना है, और 70 साल इस कौम को लूट कर खाने वालों कश्मीर किसने बेचा है? और 70 साल इस कौम को लूट कर खाने वालों, इस कौम के चेहरों से खुशियां उड़ाने वालों आफिया सिद्दीकी किसने बेची है? ये अभी तुमसे हिसाब बाकी है। और 70 साल इस कौम के ऊपर मुसल्लत होने वालों, इस कौम के पानी को किसने चोरी किया है? इस कौम के असबाब को स्विस बैंकों में किसने रखा है? ये अभी तुमसे बहुत सारे हिसाब बाकी हैं। ये ना समझना वो कोई और होंगे जो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, वो कोई और होंगे जिनकी फ्लाइटें बाहर उड़ती होंगी। हमारा जीना भी इस मुल्क में है, हमारा मरना भी इस मुल्क में है, हमारे जरा होश के नाखून लो। तुम्हारे सामने कोई भागने वाले मैदान से नहीं खड़े, और वो नहीं खड़े कि जनाब जो हर मौके पर तुमसे सौदागरी करे। तुम्हारे सामने वो खड़े हैं जो फैजाबाद में गोलियों की बुछाड़ में भी ये कहते रहे कि सितमगर जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा। ज़बानी कलामी नहीं करते, हम बातें ज़बानी कलामी नहीं करते, ना हमारा ज़बानी कलामी कोई काम है। हमारी बातें बड़ी अमलन हैं। और याद रखना, तुम हमें लावारिस मत समझो, हम वारसों वाले हैं, और हमारे वारिस बड़े तगड़े हैं। उनसे तगड़ा कायनात में कोई नहीं, और सबसे तगड़े हैं हमारे वारिस जो हैं, बड़े तगड़े हैं। हजरत हसन के लिए जब मेरे आका मौला मिंबर बिछाते ना, तो मिंबर पर चढ़कर हजरत हसन जब चढ़ते तो मेरे आका फरमाते हैं, हसन मेरे दुश्मनों को जवाब दो। जब हजरत हसन हुजूर के दुश्मनों को जवाब देते तो मेरे आका मौला फरमाते, इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा युनाफिकु औ युफाखिरु अन रसूलिल्लाह। मेरे आका मौला फरमाते, जब हसन मेरे दुश्मनों को जवाब देता है, जिब्रील इसकी पुष्ट पर खड़ा रहता है। और पीर मेरे निशाह साहब ने तो वैसे ही फरमाया है, फरमाया जो हुजूर की खत्म नबूवत और नामों से रिसालत के लिए मैदान में होता है, मेरे आका मौला का दस्ते अफजल उसकी पुष्ट पर होता है। और वो हमने देखा है कि जब भी अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में निकले, हुजूर की खत्म नबूवत का आलम लेकर, हुजूर की नामों से रिसालत का आलम लेकर, हुजूर के दीन का आलम लेकर और हक का आलम लेकर जब मैदान में निकले, अल्लाह ने कभी नामुराद नहीं लुटाया, हमेशा फतह का आलम आपके हाथ सर पर रखा, और फतह का सेरा सर रखकर ये बाबा जी मैदान में निकले, और अल्लाह ताला ने हमेशा फतह अता की। क्योंकि इकबाल कहता है, महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे। इकबाल कहता है, हमने कभी नहीं देखी कि रात के बड़े पहर हो गए हैं, सामने जंगल आ गया है, सामने दरिया आ गए हैं, सामने जनाब समंदर आ गए हैं, सामने पहाड़ आ गए हैं। हमने कभी इस चीजों की परवाह नहीं की, क्योंकि हम जिनकी औलाद है वो कश्तियां जलाकर समंदर पार कर देते हैं। हाँ, और शायद तुम्हारी तारीख मीर जाफर और मीर सादकों से भरी होगी, हमारी तारीख में तो ये लिखा हुआ है, और हमारे वारसों ने हमें बताया है कि जीना कैसे है। अगर कोई जालिम बन के आ जाए, उन्होंने कहा शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर होती है। हमें पता है हमने शेर बन के कैसे मैदान में रहना है। और याद रखना, हमारे साथ टक्कर न लेना, वरना महफिल कौनो मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। ओ बाबा, हम 313 हो तो 1000 को लिटा कर रख देते हैं,
اور جناب ہم خندق میں اگر سامنے عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار آ جائے اور آ کر کہے کہ عرب والوں مجھے جانتے ہو میں جناب عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو بڑے امن والے ہیں اور جناب تم ہو ماشاءاللہ آپ تو بہت طاقتور ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم آگے سے مولا علی کے وارث ہیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا اس پہلوان کو؟ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا اگر تجھے عرب کا پہلوان کہتے ہیں نا تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ اور صحابہ کہتے ہیں مولا علی جب اس کے سامنے گئے اور اتنی دھول اٹھی، اتنی جناب مٹی اڑی کہ دونوں کی صرف تلواریں، مولا کائنات اور عمر بن اپنے بدھ کی تلواریں ٹکرانے کی آواز آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب دھول چھٹنے لگی تو مولا علی تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر آئے۔ ہاں ہمارے ساتھ نہ چھیڑو، ہم وہ نہیں ہیں جو تمہیں غلط فہمی ہے کہ جناب کوئی پٹاخہ چلے اور شاہ صاحب فرما رہے تھے بھاگ جائیں۔ ہم نے تو اپنے قائد سے وعدہ کیا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے ہم وہ ہیں۔ اور انشاءاللہ اب حضور کے دین کا سورج پاکستان میں طلوع ہوگا، انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ اگر کسی کو تحریک لبیک پاکستان سے تکلیف ہے نا تو وہ اپنی تکلیف دور کر لے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان کا شجرہ نسب جو ہے نا وہ محمد بن قاسم سے ملتا ہے۔ ہاں پھر وہ عمر نہیں دیکھتے، پھر وہ لشکر لے کر آ کر راجہ دہر اور اس کی اولاد اور اس کے جناب پورے ذریت کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں تو اس بات کو نہ روکو، تمہاری آپس کی چپکلشیں اور مقامی سیاستیں ہوں گی۔ تحریک لبیک پاکستان امت کا بیانیہ لے کر میدان میں کھڑی ہے، اور امت کا بیانیہ ہے جس کو آج شرق اور غرب میں آج انگریز ہو، انگریز مسلمان ہو یا جناب بنگالی مسلمان ہو، ہندوستانی مسلمان ہو یا برازیلی مسلمان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آج وہ جو میرے قائد نے بیانیہ دیا تھا حضور کی حدیث پاک کے من سب نبی جن، آج وہ امت کے بچے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے۔ اور زبان پر صرف جاری نہیں ہو چکا بلکہ اس کے ہاتھوں میں بھی اب وہ قوت آ چکی ہے جس قوت کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، وہ قوت آ چکی ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ کے کام آئے گی انشاءاللہ، اور اسلام کا سورج انشاءاللہ اب طلوع ہو کر رہے گا۔ بابا جی فرماتے تھے بڑی ہو گئی، بڑی اندھیر نگری تم نے مچا لی، 3 صدیوں سے تم نے مسلمانوں کو نکا کر رکھا، تمہیں جہاں موقع ملا تم نے مسلمانوں کو مارا، عراق میں مارا، فلسطین میں مارا، لبنان میں مارا، برما میں مارا، شام میں مارا، کشمیر میں مارا، لیبیا میں مارا، افغانستان میں مارا، لیکن اب تمہیں مسلمان انشاءاللہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں خالد بن ولید دیا کرتے تھے، انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں حضرت مسنہ دیا کرتے تھے، انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دیا تھا۔ اور میرے سے کچھ سنتے ہو، میں بڑی سخت بات کر جاؤں، اور تمہاری اوقات کیا ہے جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے اکثریت وقت میں ملک کے اندر حکومت کی ہو اور صوبے کے اندر حکومت کی ہو، جو ایک اسمبلی کے اندر مسجد نہ بنوا سکے وہاں بھی لبیک کے شیر کو کام کرنا پڑے، تم بات کرتے ہو ان کے ساتھ جنہوں نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ منہ اور یہ مسور کی دال، خبردار کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک بھی گیا تو یاد رکھنا تم ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک گئے ہم تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔
से कोई ऊंची नीची आवाज में बात की। लब्बैक वाले लावारिस नहीं हैं, ये वारसों वाले हैं। और लब्बैक वाले फिर गीदड़ भपकियां और धमकियां नहीं देते, ये फिर दरवाजे पे आकर बात करते हैं कि इधर आ, तुझे बताएं कैसे बात होती है। लिहाजा बाबा जी फरमाते थे जड़े वो होते हैं जड़े मैदान इश्काल करते हैं। हाँ, मर्द वो होता है जो मैदान में मुकाबला करता है, औरतों की तरह पीछे से छुपकर साजिशें नहीं करता। हाँ, हम तुम्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिशन को रोकना और इसके बयानियों को रोकना और इसके कारकुनान को रोकना तुम्हारे बाप अमरीका के बस की बात नहीं, तुम क्या चीज हो। हाँ, ये उम्मत अब जाग चुकी है, ये उम्मत अब जाग चुकी है। इस उम्मत के बेटे अब जवान हो चुके हैं, उनके जज्बे जवान हो चुके हैं, इनकी माओं की दुआओं के लिए हाथ आप उठ चुके हैं, इनके बुजुर्गों की जनाब नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं अब अपने बच्चों के साथ हैं। अब हम इंशाअल्लाह हर मैदान में हर जालिम के हाथ में मुंह देंगे और जबड़ा तोड़ के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। हमें किसी की परवाह नहीं। अगर तुम जान देने के लिए आते हो तो बाबा जी फरमाते थे हम वो नहीं कि जिन्होंने कदम बढ़ाए हैं, हम वो हैं जिन्होंने हुजूर के लिए गर्दनें बढ़ाई हुई है इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, कोई किसी गलत फहमी में न रहे, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की हुकूमत मिली है, वो भी मान तान के और वो भी जमानतों पर। तुम अपनी खैर मनाओ, हमारी तरफ मत आओ और हमारी तरफ मत टेढ़ी आंखों से देखने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तुमसे मैदान में बात होगी और बड़े तगड़े तरीके से बात होगी और किसी भी लब्बैक वाले ने कोई ढीली बात नहीं करनी। बाबा जी कहते थे इस्लाम ढीली बातों का कायल नहीं है, हम जिनकी औलादे हैं उन्होंने ढीली बातें नहीं की। जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में तशरीफ लेके जाने लगे तो मेरे आका ने पूछा अपने साहबा से, बताओ मेरे साहबा मैदान बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हजरत साद बिन मोड़े हुए कहा हुजूर हमसे पूछते हैं सिल हिबाला मनशेता वक्ता हिबाला मनशेता सालिम मनशेता आदे मनशेता खुद बिन अम्बालना माशेता वादना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे कैसे और किस तरह से जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दे घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। और इकबाल से पूछते हैं इकबाल उन्होंने कौन से घोड़े समुद्रों में डालने थे। गज़वा बदर में तो मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, कौन से घोड़े डालने थे। इकबाल हमारे लिए बता कर गया है कि तुमने असबाब से परेशान नहीं होना, तुमसे ये परेशान नहीं होना कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास बड़े बड़े बंक पैलेस है। इकबाल कहता है हर के इश्क़ मुस्तफा सामाने हो बाहरों बादर गोशाए दामाने हो। इकबाल कहता है जिसके दिल में हुजूर कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती है। समंदर में घोड़े डालने साहबा ने कोई जज्बाती बातें नहीं की। फिर हजरत साद बिन अबी वकास के क़यादत में साहबा ने घोड़े दरिया गजला में डाल के दिखाए। फिर इकबाल बोल उठा कहता दश दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और याद रखना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो खालिस बयानिया है जिससे पूरा कुफ्र कांप रहा है और पूरा कुफ्र लरज़ रहा है। उसको कोई गर्ज नहीं तुम क्या हो कितने हो, उसको गर्ज ये है कि ये अपने नबी के वफादार कितने हैं, ये इस्लाम की हकीकत से कितने आशना है, ये इस्लाम का परचम लेकर करना क्या चाहते हैं। वरना आज भी बाबा जी की तस्वीर से जनाब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जिसकी तस्वीर से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है मर्द उसे ही कहा जाता है। वो नहीं कि जिसकी गैरों की तस्वीर कोई अपने घर लगने देता है। इसका मतलब है कि बाबा जी की तस्वीर से भी आज तक उन्हें दर्द है और ये दर्द अभी बाकी रहेगा। अभी तो वक्त आएगा जब कुफार के बच्चे रो रहे होंगे तो उनकी माएं उनको लोरी देकर सुनाएंगी कि चुप कर जा लब्बैक वाला बाबा आ रहा है। अभी वो वक्त देखेगी दुनिया
انشاءاللہ. اور ہمارا بیانیہ، ہماری باتیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ عمل ہے. اور یہ عمل نہ گولیوں کی بچھاڑیں روک سکی، نہ گرفتاریاں روک سکی، نہ جناب جیلیں روک سکی، نہ ظلم و تشدد روک سکا، نہ جناب ہمارے شہیدوں کا خون لے کر روک سکی، نہ ہمارے زخمیوں کو جناب سینے اور جناب جسم پھاڑ کر روک سکی. یہ جناب جاری رہے گا، کیونکہ بابا جی فرما کر گئے ہیں لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ اینجوی سجن واہ واہ اینجوی سجن واہ واہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے کو بابا جی بیان کر دیے گئے کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. نواب شاہ والوں ایک نعرہ ہو جائے تاجدار ختم نبوت. اور دیکھو اور ظالموں دیکھو رات کا پہر گزر چکا ہے لیکن جذبہ اسی طرح بلند ہے. تاجدار ختم نبوت. میں نے زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور کے غلاموں بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم و شان کامیابی عطا فرمائی. انشاءاللہ انشاءاللہ 4 دن عالم میں صرف سکہ آمینہ کے لال کا چلے گا اور نعرہ بھی صرف لبیک کا لگے گا انشاءاللہ. ساتھ اسلام کے لیے تاجدار گھرم ایسے گھنے شاہدی تم پہ ہے